شرک و بدعات کے بادل چھٹ جاتے ہیں، شرک و بدعات کے بادل چھٹ جاتے ہیں، جب عاشق و صادق میدان میں اتر آتے ہیں، اسی قافلہ حریت کے ثنا خوان مصطفیٰ جناب ذیشان وزیر تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی گل ہے یار، ناراض بیٹھے ہوں میں کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج ایک طویل عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر حاضری کا شرف بخشا۔ اللہ سے دعا ہے میرا آنا، آپ حضرات کا آنا، میرا پڑھنا، آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سٹیج پر اس وقت موجود ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے جگری یار، میری مراد جناب بھائی منیر خان صاحب کراچی سے تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ نوازا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی آواز میں، ان کی جان میں، مال میں اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں ایک کلام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ایک تحفہ آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں۔ تحفہ دیتے ہوئے تو میں نے سب کو دیکھا ہے، آج میں دیکھوں گا کہ دیدوال والے تحفہ وصول کیسے کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کلام پیش کر رہا ہوں، اللہ کرے میں نعت پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہوں، لیکن جگہ یہ نہ ہو، جگہ کوئی اور ہو۔ اب میں اس جگہ کا ذکر کرنے چلا ہوں، اگر بات آپ کے دل تک پہنچے تو آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے۔ سنیے گا۔ شہر مدینہ ہووے روزے دی چھاں ہووے، جندڑی اے میری آدھی سوہنے دا نا ہووے۔ جس کو سمجھ آئی ہے ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ منیر بھائی، رات کو آپ نے سائیوال کا مجمع دیکھا، ماشاءاللہ انہوں نے بہت داد دی، لیکن آج انشاءاللہ آپ چکوال کا مجمع بھی دیکھیں گے۔ صحابہ کے دیوانے یہاں بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا شعر مکمل ہوگا اور ان کے ہاتھ بلند ہوگے اور ان کی زبانیں سبحان اللہ کی صدائیں لگائیں گی۔ سنیے گا۔ شہر مدینہ ہووے روزے دی چھاں ہووے، جندڑی اے میری آدھی سوہنے دا نا ہووے، جندڑی اے میری آدھی سوہنے دا نا ہووے۔ شہر مدینہ ہووے روزے دی چھاں ہووے، جندڑی اے میری آدھی سوہنے دا نا ہووے، جندڑی اے میری آدھی سوہنے دا نا ہووے۔ شہر مدینہ ہووے باب السلام ہووے، مواجہ شریف ہووے، باب السلام ہووے، مواجہ شریف ہووے، اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہووے۔ صدیق کے چاہنے والے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ باب السلام ہووے، مواجہ شریف ہووے، اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہووے، اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہووے۔ اور میں ایک دعا کرنے چلا ہوں، اگر دعا پسند آئے تو پھر ہاتھ نیچے رہے تو دکھ ہوگا۔ اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہووے، جنت البقیع وچ، جنت البقیع وچ قبر دی تھاں ہووے، جندڑی اے میری آدھی سوہنے دا نا ہووے، جندڑی اے میری آدھی سوہنے دا نا ہووے۔ شہر مدینہ ہووے اور مدینے دی اذان ہووے،
اللہ ہم سب کو لے جائے، کہہ دیں آمین۔ مدینے دی اذان ہووے، ماہ رمضان ہووے، مدینے دی اذان ہووے، ماہ رمضان ہووے، بندہ دید والدہ تے سونے دا مہمان ہووے۔ مدینے دی اذان ہووے، ماہ رمضان ہووے، بندہ چک والدہ تے سونے دا مہمان ہووے، بندہ چک والدہ تے سونے دا مہمان ہووے۔ روزے دی چھاں تلے، روزے دی چھاں تلے ساڈی گزران ہووے، تے پھر سجاد بلند کر کے کہہ دیو، جندڑی اے میری آدھی سونے دا نا ہووے، جندڑی اے میری آدھی سونے دا نا ہووے، شہر مدینہ ہووے۔ اور ملک صاحب، بھائی فاروق صاحب، بھائی طاہر صاحب، آپ کے علاقہ میں مشہور ہوگا، آپ کے اس گاؤں میں، کہ فلاں بندہ سبحان اللہ نہیں کہتا، فلاں بندہ سبحان اللہ نہیں کہتا۔ میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، آپ اسے بلا کر یہاں لے آئیں، جو میں بات کرنے چلا ہوں اگر میری اس بات پہ سبحان اللہ نہ کہے تو پھر آپ مجھے کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ بات ہی ایسی ہے، میں جو اب شعر پڑھنے لگا ہوں، اگر کسی کا ہاتھ نیچے رہ گیا یا زبان خاموش رہ گئی تو مجھے شک ہو جائے گا۔ سنیے گا، عمر وچ عمر ہووے، اگر اس عمر نہیں تو اس عمر دا کوئی فائدہ نہیں۔ سننا، عمر وچ عمر ہووے، دل وچ علی ہووے، عمر وچ عمر ہووے، دل وچ علی ہووے۔ جس بات پہ میں نے چیلنج کیا تھا وہ بات آنے لگی ہے، سنیے گا، عمر وچ عمر ہووے، دل وچ علی ہووے، جداں ساڈا سا نکلے سامنے نبی ہووے۔ عمر وچ عمر ہووے، دل وچ علی ہووے، جداں ساڈا سا نکلے سامنے نبی ہووے، جداں ساڈا سا نکلے سامنے نبی ہووے۔ اکھیاں دے سامنے، اکھیاں دے سامنے حضرت عثمان ہووے، اکھیاں دے سامنے حضرت عثمان ہووے، جندڑی اے میری آدھی سونے دا نا ہووے، جندڑی اے میری آدھی سونے دا نا ہووے۔ بس مکتی گل مکاوا کامران بھائی، آپ کی توجہ کا سہارا، میں شعر پڑھنے چلا ہوں، اگر بات دل کو لگے تو ہاتھ نیچے رہ گئے تو پھر دکھ ہوگا۔ سنیے گا، قصہ تمام ہووے، منیر بھائی قصہ تمام ہووے، زندگی دی شام ہووے، قصہ تمام ہووے، زندگی دی شام ہووے، زندگی دی شام ساڈی صحابہ دے نام ہووے۔ جو صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہیں ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں مخاطب صرف صحابہ کے دیوانوں سے ہوں، جو صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو سرکاری نوکر بیٹھا ہے بے شک ہاتھ بلند نہ کرے، جو میرے سرکار کے صحابہ کا نوکر بیٹھا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ جندڑی اے میری آدھی سونے دا نا ہووے، جندڑی اے میری آدھی سونے دا نا ہووے۔
بھائی پتہ چلا چکوال والوں کا؟ کچھ پتہ چلا ہے، ابھی آپ انشاءاللہ مزید دیکھیں گے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ایک دفعہ ہر بھائی محبت ذوق شوق سے مل کر درود پاک. یقین جانیے رات میں منیر بھائی فاروق بھائی الحمدللہ پاکستان کے سارے نعت خان ہم ساہیوال محفل پر تھے، اور وہ محفل رات گئے تک رہی. صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی تو وہ محفل ختم ہوئی، اور اللہ جانتا ہے کہ محفل کے اینڈ تک کوئی بندہ ہلا بھی نہیں. رات جب محفل ختم ہوئی اور ماشاءاللہ وہاں 10 عمرے کے ٹکٹ بھی تھے، جب محفل ختم ہوئی ہم لوٹ کر آئے، تقریباً 8 کا ٹائم تھا میرے خیال سے منیر بھائی. جب ہم وہاں سے ناشتہ کر کر نکلے یقین جانیے نیند ذرا بھی نہیں کی. اور ابھی ہم سوچ رہے تھے، منیر بھائی بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یار گلے بھی بڑے تھکے ہوئے ہیں، نیند بھی پوری نہیں ہے، تو ہم پڑھیں گے کیسے؟ میں نے پھر ان کو کہا، میں نے کہا منیر بھائی آپ چکوال میں آئے ہیں، کسی اور شہر میں نہیں ہیں، یہ سارے صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہیں. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اب ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ. میں بس آخری کلام پیش کر کے اجازت چاہوں گا، اس کے بعد ہمارے مہمان میری مراد جناب بھائی حافظ منیر خان صاحب آپ سے محو کلام ہوں گے. میں بات کرنے چلا ہوں آقا کے مشن کی. محبت سے ایسے نہیں، ذرا جا کر کہہ دیں سبحان اللہ. میرے بعد ابھی حافظ منیر صاحب نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن بھائی فاروق معاویہ صاحب نے بھی پڑھنا ہے. اگر آپ اسی طرح سستی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر میرے خیال سے یہ بھی نہیں پڑھیں گے اور وہ بھی نہیں پڑھیں گے. ذرا جا کر کہہ دیں سبحان اللہ. میں بات کرنے چلا ہوں آقا کے بلند آواز سے، آقا کے وہ مشن جو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا، بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے اپنی جانیں قربان کی، مال قربان کیا، اولاد قربان کی. اسی پہ چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں. اب پتہ چلے گا کہ صحابہ کے دیوانے کہاں کہاں بیٹھے ہیں. سنیے گا. مشن سوہنے دا جے اپنا یہ کمی رہندی نہیں. مانتے ہیں اس بات کو؟ جو مانتے ہیں ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ. مشن سوہنے دا جے اپنا یہ کمی رہندی نہیں. مشن سوہنے دا جے اپنا یہ کمی رہندی نہیں. اے ہو میں یار بڑا جائے کمی رہندی نہیں. اے ہو میں یار بڑا جائے کمی رہندی نہیں. مشن سوہنے دا جے اپنا یہ کمی رہندی نہیں. مشن سوہنے دا جے اپنا یہ کمی رہندی نہیں. میں شعر پڑھنے لگا ہوں، میں اس ہستی کا ذکر کرنے چلا ہوں جس ہستی سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور آپ کی محبت کا اندازہ میں شعر کے ختم ہونے پہ لگاؤں گا. بات دل تک پہنچے تو اپنی محبت کا اظہار آپ نے اپنے انداز سے کرنا ہے. جیدی بھائی کیمرہ گھمائیے گا اور دیکھیے گا کہ کون کون دیوانہ بیٹھا ہے. سنیے گا. سونے آقا تو جدوں سب کچھ ہے قربان کیتا. سونے آقا تو جدوں سب کچھ ہے قربان کیتا. وار کے تن من صدیق اکبر نے اعلان کیتا. وار کے تن من صدیق اکبر نے اعلان کیتا. کی اعلان کیتا؟ یاری سرکار دے نال لائے کمی رہندی نہیں. یاری سرکار دے نال لائے
कमी रहिंदी नहीं नहीं मिशन सोहणे दा जे अपनाए कमी रहिंदी नहीं। صحابہ کے دیوانوں، میں ایک شعر پڑھنے چلا ہوں، یقین جانو اگر آپ نے اس شعر کو سمجھ لیا تو آپ تڑپ جاؤ گے، کیونکہ بات بڑی میں بڑی کرنے لگا ہوں، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ نے اس انداز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ مجمع کھڑا ہو گیا ہے۔ سنیے گا، رب دی توحید رسالت دے سب اظہار دلئی، رب دی توحید رسالت دے سب اظہار دلئی، مارا کھایاں نے صحابہ نے اتے پیار دلئی، مارا کھایاں نے صحابہ نے اتے پیار دلئی، تے مارا کھا کے کی کہندے سن، مارا سرکار دلئی کھائے کمی رہتی نہیں، مارا سرکار دلئی کھائے کمی رہتی نہیں نہیں نہیں، مشن سوہنے دا جے اپنا یہ کمی رہتی نہیں، مشن سوہنے دا جے اپنا یہ کمی رہتی نہیں۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے سنیے گا، سبق شہزاد صحابہ نو پڑھایا آقا، سبق شہزاد صحابہ نو پڑھایا آقا، دین کامل ہے صحابہ نو بتایا آقا، دین کامل ہے صحابہ نو بتایا آقا، چڑھ کے نیزے تے جو دوہرائے کمی رہندی نہیں، چڑھ کے نیزے تے جو دوہرائے کمی رہندی نہیں نہیں، مشن سوہنے دا جے اپنا یہ کمی رہندی نہیں، مشن سوہنے دا جے اپنا یہ کمی رہندی نہیں۔